يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قابل قدر حاضرین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ تبارک اسمہ کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی لائق ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے تمام تر ضروریات زندگی کو مہیا فرمایا اور ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے جو چیزیں لازمی تھی ان کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی غذا کے طور پر اپنے کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس کے اندر سراسر توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ ہے، جس پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، بعد اس کے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام ہو، جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو ہم تک کما حق پہنچایا اور تا قیامت اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف جگہ سے 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، یعنی بےہودہ باتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ،
تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے کھیل کود کا تماشے کا ذریعہ بناتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں، رب کے اس فرمان میں لہو الحدیث یعنی بیہودہ بات کو خریدتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں، اس کے وضاحت میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس، وہ چیزیں جن سے میوزک پیدا ہوتی ہے، میوزک سنی جاتی ہے، یہ لہو الحدیث میں داخل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، جوے کی چیزیں ہوں، یا اسی طریقے سے جو چیز اللہ کے کلام سے، رب کے فرمان سے، قرآن مجید سے، راہ ہدایت سے ہمیں دور کر سکتی ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور سر فہرست میوزیکل انسٹرومنٹس، میوزک۔ میرے بھائیوں، آج ہم غور کریں، ہمارے ہر گھر میں کسی نہ کسی بہانے سے میوزک بجتی ہے، ہمارے موبائل فونز کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے گانوں کے میوزک ہمارے نوجوان رکھتے ہیں اور جان بوجھ کر سنتے ہیں، دوران سفر جہاں پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ مسافر جب سفر پر نکلتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں سننے کا اللہ تعالیٰ منتظر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے سفر میں بھی ہمارا نوجوان جب گاڑی چلاتا ہے، کار لے کر نکلتا ہے، تو باقاعدہ میوزک بجاتا ہوا، میوزک سنتا ہوا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی، خاص کر مسلم محلوں میں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گلی کوچے میں میوزک، گانے بجانے۔ اگر کوئی گھر ایسا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت دینی رمق باقی ہے تو وہ میوزک نہ سن کر قوالی سنتا ہے، میوزک نہ سن کر قوالی سنتا ہے، جس میں میوزک ہوتی ہے، جس میں شرکیہ واہیات بیان کیے جاتے ہیں، شرکیہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں، کفریہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہنچایا جاتا ہے، ان کی شان میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک کے مترادف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میوزک ہے، اس کی ایجاد ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ جو میوزک ہے، اس کی ایجاد ہی، یہ شیطان کے سروں میں سے کئی سر ہیں جو میوزک میں پائے جاتے ہیں، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کی چال ہے، جس کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ سے غافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلے جب میوزیکل انسٹرومنٹ بہت محدود تھے، لیکن آج موبائل کی شکل میں ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں، بلکہ ہر فرد کے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹ پہنچ چکا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، حتیٰ کہ دینی جب بیانات نشر کیے جاتے ہیں، دینی مضامین نشر کیے جاتے ہیں، جمعہ کے خطبات نشر کیے جاتے ہیں، اس کے شروع میں بھی میوزک داخل کی جاتی ہے، اس کے شروعات میں بھی میوزک سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ جہاں پر اللہ کے ذکر سے کسی کام کو شروع کرنا ہے، میوزک سے اس کام کو شروع کیا جاتا ہے، اور میوزک کو بہت حد تک مسلمانوں نے حلال سمجھ لیا، بہت حد تک۔ ایک بڑی دیندار طبقے کی میں بات کرتا ہوں، سلفی اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں کہ بہت حد تک انہوں نے بھی میوزک کے کچھ کم سے کم کچھ ٹیونز کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے، جسے وہ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر حرام ہے۔ اس پر سینکڑوں دلائل قرآن و حدیث میں ہمیں مل جاتی ہیں، دسیوں ثبوت ہمیں مل جاتے ہیں
کہ اس کی قباحت کیا ہے، اور اس کی ایجاد ہی قرآن سے انسان کو غافل کرنا ہے، اللہ کی یاد سے انسان کو غافل رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو غافل رکھنا اس کی ایجاد ہے، اس کے ایجاد کا مقصد ہے، اس کا عین مقصد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں نے اس میں اپنی زندگی کو اس کو رائج کر لیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، کئی قسم کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں قسم پھر کھائی، اللہ نے نفس کی، انسانی نفس کی اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو سیدھا سیدھا رکھنے کی قسم کھائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی نفس کو اس کی اچھائی اور برائی دونوں کی سمجھ عطا فرمائی کہ نفس کب برا ہوتا ہے، کب اچھا ہوتا ہے، دنیا میں پائی جانے والی کون سی چیز بری ہے، کون سی اچھی ہے، اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی انسانی نفس کو۔ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہے جو اس نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، جو اس کو پاک رکھ لیتا ہے، صاف رکھ لیتا ہے، برائیوں سے، آلودگیوں سے، گندگیوں سے جو نفس پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی نفس حقیقت میں کامیاب ہے بروز قیامت۔ وقد خاب من دساها، اور اسے پاک کرنے میں جو ناکام ہوا، حقیقت میں وہ انسان ناکام ہے، حقیقت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، جب بھی جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا تم سنو تو فرما برداری کی نیت سے سنو، فوراً اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنو اور اس پر عمل کرو، جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب نبی تمہیں بلائے، لما یحییکم، ان باتوں کی طرف جن باتوں سے تمہاری زندگی بہتر ہوتی ہے، تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہیں عمدہ زندگی ملتی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان، انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اللہ کی باتیں سن کر انسنی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو سن کر عمل کرنا نہیں چاہتا، ایسے انسان کو کے دل کو اللہ تعالیٰ غافل کر دیتا ہے، اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، صحیح سمجھ بوجھ کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تائید ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے، گناہوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے انسان کے اندر ایک جذبہ ضروری ہے کہ قرآن کی جو بھی حکم، اللہ کا جو بھی حکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم وہ سنے، فوراً اس پر عمل کی کوشش کرے، فوراً اس پر عمل کی کوشش کرے۔ اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم سن کر انسنی کر دے، عمل کی کوشش نہ کرے، نیت عمل کرنے کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حق و باطل کی سمجھ ختم کر دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو میوزیکل انسٹرومنٹس کو، لہو کی باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، اللہ کے ذکر سے روک سکے، وہ بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
اور اللہ کی باتوں کو کھیل کود تماشا سمجھ لیتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جسے انسان جانے انجانے میں خرید کر اپنے گھر لاتا ہے، یہ انسان کے لیے حقیقت میں رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ یہ موبائل فونز جس سے اچھائی کی بھی امید بہت ہے، انسان صحیح چیزوں میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے استعمال جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کا استعمال غلط کرے تو اس آیت کے مصداق اس کے لیے رسوائی والا عذاب، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کیا تم اس بات سے قرآن مجید پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم کثرت سے ہنسا کرتے ہو، رویا نہیں کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم اپنے آپ کو سامدون کی تفسیر میں لکھے ہیں کہ اور تم گانے یعنی میوزک سنا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ کر تمہیں میوزک اچھی لگتی ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ کر تمہیں میوزک اچھی لگتی ہے، حالانکہ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن مجید کو کثرت سے سننا تھا، ہنسنے کے بجائے تمہیں اپنے آپ پر رونا چاہیے تھا۔ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے، اللہ کی قدرت و عظمت کو یاد کر کے انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کثرت سے رونا تھا۔ انسان اس کے بجائے کرتا کیا ہے؟ ہنسی مذاق میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، اور انسان ہمیشہ میوزک سنتا ہے، کثرت سے میوزک سننا پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دل و دماغ میں میوزک سرایت کر جاتی ہے، گانے سرایت کر جاتے ہیں، اس دل و دماغ میں اللہ کا کلام داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں گندی چیز ہو، پاکیزہ چیز وہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے میوزک جہاں سنتے ہیں وہاں پر قرآن مجید کی کلام، قرآن مجید کو سننا چاہیے، اللہ کے کلام کو سننا چاہیے، اللہ کے کلام کو فوقیت دینی چاہیے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ کہتے ہیں قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو جا، تیری اتباع انسانوں میں سے جو کرے گا، تو اور تیرے متبعین سب کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جو پورا بدلہ دینے کے لیے تیار ہے، کافی ہے جہنم۔ آگے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیری آواز کے ذریعے جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے گمراہ کر۔ تو اس تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کی آواز سے مراد گانا ہے، غنا ہے، شیطان کی آواز سے مراد بھی یہاں پر میوزک ہے، میوزک شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ لہذا میرے بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ میوزک کی ایجاد روز اول سے اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالنے کے لیے کی گئی ہے۔ روز اول سے میوزک کی ایجاد اللہ کی یاد سے، قرآن مجید سے، انسانوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان کثرت سے گانوں کو سنتا ہے، میوزک کو سنتا ہے، اسے عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس سے عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ نمازوں کا وقت چلا جاتا ہے، وہ میوزک میں مصروف رہتا ہے، اسے نمازوں کے اوقات کا پتہ بھی نہیں چلتا، اسے ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہوتی، اسے توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ہوتی، کثرت سے گانوں کو سننے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں گانے ہیں، ہمارے ہر بچے کی زبان پر گانے ہیں، صحابہ کی سیرتوں کو چھوڑ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر، اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر، ہمارے ہر بچے کو
فلموں میں کام کرنے والے، گانا گانے والے، گانا بجانے والے کے جو شیاطین ہیں ان کے نام یاد ہے، ان کی تاریخ یاد ہے، ان کی ہسٹری یاد ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کی کون سی گاڑی ہے، وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، وہ کیسی کٹنگ رکھتے ہیں، ان کی ہیئر سٹائل کیا، ہر چیز کا علم ہے ہمارے بچوں کو۔ میرے بھائیو، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے تو قرآن مجید کا علم نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم نہیں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا علم نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے جہاں پر اپنے بچوں کو لگایا ہے فلموں میں اور گانے میں، وہاں لگنے کے بعد اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی توفیق اگر چاہتے ہیں، اللہ سے اگر جڑنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر اگر چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے بچوں کو کے ذہنوں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے، فلموں سے، گانے بجانے سے پاک رکھنا ہے۔ جب تک فلموں سے، گانے بجانے سے ہمارے بچوں کے ذہن پاک اور صاف نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف داخل نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید 100 مرتبہ پڑھے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکیں گے۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ جب قرآن مجید سنتے تو انہیں اتنی لذت ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بھاگے چلے آتے۔ وہ مشرک سرداران مکہ سے ڈرتے ہوئے چھپ چھپ کر قرآن مجید سنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے مشرکین سردار، مکے کے سرداروں کی نظروں سے بچ کر وہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے، اور بعض دفعہ ان میں سے بہت ساروں کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ میرے بھائیو، آج جب مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو ہم سنتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی مٹھاس، اس کی حلاوت کا احساس نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل گانے بجانے سے، میوزک سے، اللہ سے، ذکر سے غافل کر دینے والی چیزوں سے معمور اور سرشار ہیں، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ غالباً امام علامہ ابن عثیمین یا پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے آخرت میں جنت ہے، ویسی ایک جنت اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے۔ دنیا میں جیسی جنت ہے جس کی لذتیں بے شمار ہیں، ویسی ایک جنت دنیا میں بھی ہے۔ جو انسان دنیا کی اس لذت کو حاصل کر لے گا، وہ آخرت کی بھی لذت کو حاصل کرے گا، آخرت کی جنت میں جائے گا۔ جس انسان کو دنیا کی وہ لذت محسوس نہ ہو، دنیا کی وہ جنت کی لذت کو حاصل نہ کرے، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ کہ کون سی وہ لذت ہے جو دنیا میں جنت جیسی لذت ہمیں ملتی ہے؟ فرمایا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت سے جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سے جو دل میں اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سے جو انسان اثر قبول کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، یہ وہ لذت ہے جو جنت کی لذت کے برابر ہے۔ یہ وہ لذت ہے، یہ وہ مٹھاس ہے جو جنت کی مٹھاس، جنت کی لذت کے برابر ہے۔ جو انسان دنیا میں اس لذت کو نہیں پائے گا، آخرت میں بھی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ! تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو جس انداز میں، جس حساب سے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، اس کی لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دلوں کی گندگی کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا، اپنے دلوں کی گندگی کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ دلوں کی گندگی کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں موجود میوزک، گانے، میوزک کی محبت، گانوں کی محبت، گانا گانے والوں کی محبت، ناچنے والوں کی محبت، گانے والوں کی محبت، ان تمام شیاطین کے فتنوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے دل میں اللہ کے کلام کا اثر داخل ہوگا، اس کے بعد ہمارے دل میں قرآن مجید کی تلاوت کا اثر داخل ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کے دل لرزیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان جب ٹینشن میں آتا ہے تو گانے سنتا ہے، جب ٹینشن میں آتا ہے تو دارو پیتا ہے، جب ٹینشن میں آتا ہے تو نشہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تمہیں کسی قسم کی کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، کرنا کیا چاہیے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ہم راحت کو سکون اللہ کے دربار میں تلاش کرنے کے بجائے، اللہ کے ذکر میں تلاش کرنے کے بجائے تلاش کہاں کرتے ہیں؟ نشا میں، میوزیکل انسٹرومنٹس میں، گانے بجانے میں، فلموں کو دیکھ کر۔ بہت سارے نوجوانوں آپ نے سنا ہوگا بہت ٹینشن ہے تو کوئی فلم دیکھنے چلیں گے، کوئی فلم دیکھنے چلیں گے۔ میرے بھائیوں، دلوں کو سکون پہنچانے کا یہ ذریعہ نہیں ہے، دلوں کو راحت اور سکون پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے جو اتارا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حالتوں کو جاننے والا ہے، اس نے قرآن مجید کے اندر دلوں کا سکون رکھا ہے اور دلوں کی شفا رکھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سب سے پہلے ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین لا یشہدون الزور فاذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ لوگ جو جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں، جب وہ کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو بڑے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر شہادت، جھوٹی شہادت کے معنی علماء نے بتائے ہیں کہ شرک و کفر بھی جھوٹی شہادت میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے گانا بجانا بھی جھوٹی شہادت ہے۔ انسان گانے میں جو کلمات استعمال کرتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ سراسر بعض دفعہ کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے گانے ہم لوگ گزرتے ہوئے سنتے ہیں، کانوں سے ٹکراتے ہیں، تو بعض دفعہ اس میں اللہ کی توہین کرتے ہوئے بھی کلمات بجتے ہیں اور مسلمان سنتا ہے، مسلمان سنتا ہے۔ بعض دفعہ گانا گانے والا اپنی محبوبہ کی، اپنی معشوقہ کو اللہ کے درجے پر لے جاتا ہے، اللہ کے درجے پر لے جاتا ہے، اور مسلمان اسے سنتا ہے، اپنے گھر میں بجاتا ہے، اور تصور یہ تختی لٹکا کر یہ کرتا ہے کہ میرے گھر میں برکت رہے گی، یہ تختی لٹکانے سے، پتھر لٹکانے سے۔ حالانکہ اس گھر میں گانا کون سا بجتا ہے؟ وہ گانا بجتا ہے جس گانے میں یہ گانے والا شیطان اپنی معشوقہ کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے، اللہ کا درجہ دے رہا ہے۔ ایسے گانوں کو اپنے گھر میں بجا کر، تختی لٹکا کر انسان تصور کرتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت رہے گی، یا پھر سال میں ایک مرتبہ قرآن خوانی کروا کر تصور کرتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ کی قسم، اس سے خیر و برکت نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ان شیاطین کے جال سے پاک کریں۔ گانے بجانے سے، میوزیکل انسٹرومنٹ سے آپ پاک کریں۔ ہرگز بھی گانے سننے کی اجازت اپنے بچوں کو نہ دیں، جب جا کر قرآن مجید کی خیر و برکت، اس کے فیوز، اس کے تمام خیر سے ہم لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور شہادت زور سے مراد علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ میوزک بھی شہادت زور میں شامل ہے، جھوٹی گواہی میں۔ اگر کوئی میوزک سنتا ہے گویا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَاءَ یعنی الزنا والحریر والخمر والمعازف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں کچھ قومیں آئیں گی جو زنا کو حلال کر لیں گی، ریشم کو حلال کر لیں گی مردوں کے لیے، شراب کو حلال سمجھ کر پیئیں گی، والمعازف اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو بھی وہ حلال سمجھیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے علامات میں سے علامت بتائی کہ میری قوم، میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو زنا بھی کریں گے، نشہ بھی کریں گے، اور ریشم بھی پہنیں گے، اور اسی طریقے سے میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال بھی کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو حلال سمجھ کر کریں گے، جائز سمجھ کر کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے جہاں مزارات وغیرہ ہیں، وہاں پر شرک کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا قریبی سمجھتے ہوئے گانجا، افیون کا استعمال، نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میوزک یعنی قوالی کے نام پر میوزک سنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور مرد و عورتوں کا اختلاط ہو کر، مرد و عورتیں مل کر وہاں پر زنا جیسی بدکاری کے حرکات و سکنات بھی، شرمگاہ کا زنا نہ ہو لیکن آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، دوسرے اعضاء کا زنا ہوتا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتیں ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زنا ہمارے معاشرے نے حلال کر لیا ہے،
نشہ دارو نہ پی کر دوسری چیزوں کا نشہ کر کے اسے حلال سمجھ کر نشہ کرتے ہیں اور اس نشے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر کفر ہے، یہ سراسر کفر ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرے۔ ہاں، گناہ سمجھ کر استعمال کرتا تو گنہگار ہوگا، لیکن حلال سمجھ کر اگر کوئی انسان استعمال کر لے تو وہ کفر تک پہنچتا ہے، کفر تک پہنچتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوتان ملعونان، دو قسم کی آواز ہیں جو کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے مزمار، بانسری کی آواز، میوزیکل انسٹرومنٹ، جس کے پہلے وہ زمانے میں بانسری ہوتی تھی، آج بانسری کے بجائے بہت سارے انسٹرومنٹ ایجاد کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ، اور دوسرا مصیبت کے آنے پر نوحہ اور ماتم کرنا، چیخ چلا کر رونا۔ یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ ایسی آوازوں پر لعنت برساتا ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسی آوازوں پر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر، بے شک اللہ تعالی حرام کرتا ہے اس امت پر شراب کو، جوے کو، میوزیکل انسٹرومنٹ کو، وکل مسکر، اور ہر نشہ آور چیز کو، چاہے وہ شراب ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، ہر نشہ آور چیز کو اللہ تعالی حرام قرار دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، پتہ یہ چلا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں حرام ہیں جو ہم اپنے پاکٹس میں رکھتے ہیں، جب تک کہ اس کا استعمال ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر استعمال غلط ہو رہا ہے تو یہ چیزیں بھی سراسر حرام ہو جاتی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ تمام کے اقوال پڑھ لیے ہیں، کسی کا بھی قول میوزیکل انسٹرومنٹ کے حلال ہونے پر دلیل نہیں کرتا، دلالت نہیں کرتا۔ ہر ایک نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، تمام نے میوزیکل انسٹرومنٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، کھل کر گناہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میوزک جو سنتا ہے ان میں سے ابھی وہ ایئر فون، ہیڈ فون آ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بھی میوزک سنی جاتی وہ کھلے عام محلے میں اتنے زور سے ڈال دیا جاتا ہے کہ 2-4-6 گھروں تک سنائی دیتا ہے۔ تو ایسا گنہگار جو کھلم کھلا بآواز بلند گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ چھپ کر گناہ کرنے والے کا گناہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن علل اعلان کھل کر جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ ان میں سے سر فہرست میوزک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میوزک جیسی منحوس لعنت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے انسٹرومنٹس کے استعمال سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو تقوی اور طہارت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو حقیقی لذت ہے اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أهم وأجل وأكبر قوموا إلى الصلاة رحمكم الله.